اور ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہوگی، پردہ ہوگا، دیوار ہوگی۔ وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، اور اعراف کے اوپر بہت سے آدمی ہوں گے، وہ لوگ ہر ایک کو ان کے قیافہ سے یعنی نشانیوں سے پہچانیں گے۔ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اور اہل جنت کو پکار کر کہیں گے السلام علیکم، لم يدخلوها وهم يطمعون، ابھی اہل اعراف جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے اور اس کے امیدوار ہوں گے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اور جب ان کی نظر، ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف جا پڑیں گی، قَالُوا رَبَّنَا، تو کہیں گے اے ہمارے رب، لا تجعلنا مع القوم الظالمین، ہم کو ان ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کیجیے۔ ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، اور اہل اعراف بہت سے آدمیوں کو جن کو ان کے نشانیوں سے پہچانیں گے۔ قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، پکاریں گے، کہیں گے تمہاری جماعت اور تمہارا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا تمہارے کام نہ آیا۔ أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ، کیا یہ وہی ہے جن کی نسبت تمہیں قسمیں کھا کھا کر کہا کرتے تھے کہ ان پر اللہ رحمت نہیں کرے گا؟ ادخلوا الجنہ، ان کو یوں حکم ہوگا کہ جاؤ جنت میں، لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، تم پر کوئی ڈر نہیں اور کسی بھی قسم کا کوئی غم نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اہل جنت اور اہل دوزخ کے درمیان جو گفتگو ہونی ہے اس کا ذکر کیا گیا تھا۔ اب جنت کے درمیانی درجہ اعراف والوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اعراف ایک جگہ کا نام ہے جو جنت اور جہنم دونوں کے درمیان میں ہے۔ یہ اونچی سی جگہ ہے جس کو دیوار کہا جاتا ہے۔ یہاں پر ان لوگوں کو اللہ رب العالمین کھڑا فرمائیں گے جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے، نہ جنت میں نہ جہنم، درمیانی جگہ پر کھڑے کر دیجئے۔ اور اعراف والے لوگ ایک دوسرے کو پہچانیں گے۔ پہچان کیا ہوگی؟ سجدے کا نشان ان کی پیشانیوں پر ہوگا، جن کی پیشانیوں پر نماز پڑھنے کی وجہ سے سجدوں کے نشان باقی ہوں گے، وہ ان کو پہچانیں گے اور کہیں گے یہ جنتی لوگ ہیں، اور ان کو سلام بھی کہا جائے گا، سلام علیکم۔ قرآن مجید میں سلام کا لفظ مختلف جگہ پر ذکر کیا گیا ہے۔ ایک جگہ پر سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین کہا گیا۔ یہ اس وقت سلام دیا جاتا ہے جب کسی کو عزت کے ساتھ نوازا جائے، کسی کو پروٹوکول دینا ہو، کسی کو مقام اور درجہ دیا جائے، اس کے ساتھ سلام دیا جاتا ہے۔ اور یہ جنتیوں کو یہ وقار ملے گا کہ ان کے ساتھ سلام لی جائے گی
اور سلام کے بعد وہ پوچھیں گے یہ وہی لوگ ہیں جو ہمیں نیکی کرنے کی وجہ سے روکتے تھے، یا یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیں اچھی باتوں کی تلقین کرتے تھے، یہ بھی ہمارے پاس آ گئے، اعلان ہوگا لم يدخلوها۔ تو جیسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں تو وجہ کہتے ہی تم تو ہمیں کہتے تھے ہم تم سے پہلے جنت میں جائیں گے، تم ابھی تک ادھر ہی کھڑے ہو۔ لم يدخلوها وهم يطمعون، وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے لیکن جنت میں جانے کی نہیں ضرور رکھے گا۔ اب نہ ان کے پاس کوئی نیکی درجے کو بڑھانے کے لیے ہے، نہ ان کے پاس کوئی ایسی برائی ہے کہ جو ان کو جنت سے روک سکے۔ اب وہ درمیان میں اٹک گئے بیچارے۔ امید تو ہے کہ ہمیں بھی کسی نہ کسی طریقے سے پار ہو جائیں گے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، اور ان کی نظر ان کی طرف بھی پڑ جائے گی جو دوزخ والے ہیں۔ پہلے جنتیوں کو دیکھا، پھر اب جہنمیوں کی طرف بھی نظر پڑ جائے گی، تو وہ پکار کر کے قالوا ربنا لا تجعلنا، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، والقوم الظالمین، ظالموں میں ہمیں شامل نہ کر دینا، انہوں میں ہمیں شامل نہ کر دینا۔ ان کے چہرے پر بدرون کی سیاہی ہوگی، یعنی لعنت پڑ رہی ہوگی، اور لعنت والے چہروں کو دیکھ کر اعراب والے کہیں گے اللہ، اور جو مرضی کا نہ لانا چاہو، یہ تو ابھی ان کی شکلیں ایسے بگڑی ہوئی ہیں، تو جہنم میں جائیں گے تو پھر کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ اللہ ہمیں ان میں شامل نہ کرنا۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ، پکارا جائے گا اصحاب اعراف کا، رجال يعرفونهم بسيماهم، وہ مردوں کو، انسانوں کو ان کی پیشانیوں کو دیکھ کر پہچانیں گے، اور کہیں گے قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، تمہیں جو تمہارے بڑے اپنی طرف بلاتے تھے، ادھر ہے وہ جو تکبر کرتے، تم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے نا، ہم تو سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، اور یہ وہ غریب لوگ جن کو ہم کچھ اہمیت نہیں دیتے تھے، بلکہ ہم ان کو انسان ہی نہیں سمجھتے تھے، یہ غریب لوگ ذرا دور ہو گئے، یعنی بڑے امیر لوگ غریبوں کے پاس بیٹھنے میں بھی اپنی کمی سمجھتے ہیں کہ میں کمیاں نا، تو میں غریبوں کے ساتھ بیٹھوں، میری شان کے خلاف ہے۔ یہ بہت ہی گھٹیا ذہن ہے۔ اللہ نے انسان سارے برابر پیدا کیا، اگر کسی کو کوئی فوقیت ہے تو کیا عمل کی وجہ سے ہے، مال کی وجہ سے بڑا نہیں ہوتا بندہ، عزت مال کی وجہ سے نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ پہچان اللہ نے رکھی ہے رشتوں کی، لیکن ان رشتوں کی وجہ سے، تجارت اور مال و دولت کی وجہ سے کوئی بڑا نہیں ہوتا، بلکہ بڑا وہ ہے جن کو اللہ نے تقوی عطا فرمایا، جن کی عزت اللہ کے ہاں ہو، وہ بڑا ہے۔ اور یہ تو تکبر کرنے والے تھے، اور جو کہا کرتے تھے الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمہ، قسم کھا کر کہتے تھے کہ اللہ ان پر کبھی رحمت نہیں کرے گا، کیونکہ یہ مانے تھے ابھی بھی تقسیم کرنے بندہ دیکھ کے، قرب حاصل کرنے بندہ دیکھ کے، یار یہ تو کچھ سیاح لب جائے گی، یار تھوڑا جی نیڑے ہو جائے، شاید ساری سنی جائے۔ اور عموماً ہم اپنے قریبی لوگوں کو ہی نوازتے ہیں، کوئی پیکج نکل جائے گورنمنٹ کی طرف سے
تو اپنے قریبی لوگوں کو ہی تقسیم کرتے ہیں، مستحق لوگ رہتے رہ جاتے. تو بہرحال وہاں بھی کچھ یوں منظر نظر آئے گا. وہ جو غریب لوگ ہوں گے نا، جن کو دنیا میں بھی یہ امیر لوگ کچھ نہیں سمجھتے تھے، اللہ کی طرف سے اعلان آئے گا، ادخلوا الجنہ، غریبوں چلو جنت، غریبوں چلو جنت میں چلے گئے. اللہ اکبر. وہ کیا منظر ہوگا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امیر ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکات ادا کرتے ہیں، دیگر سارے عمل کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس تو پیسے ہیں، یہ پیسوں کی وجہ سے ہم سے بڑھ جائیں گے، ان کی نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی. ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے، ہم کیا کریں گے. حالانکہ ہمارے دل کے اندر بھی خواہش ہوتی ہے کہ ہم یہ خرچ کریں غریبوں پر، اللہ کے راستے میں خرچ کریں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پریشان نہ، یہ جو اپنے مال و دولت کی وجہ سے نیکیوں میں بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم ان سے آگے ہیں، یہ ہمارے برابر بھی ہو سکتے ہیں. یاد رکھو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہا ہوں، یہ غریب لوگ ان امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوئے. 500 سال پہلے جنت میں داخل. کیوں؟ امید ہے کہ ہم بھی مال خرچ کریں اللہ کے راستے میں، نمازیں وغیرہ تو پڑھتے ہیں، آواز تو کرتے ہیں، لیکن ان کے درجے تک پہنچ نہیں پا رہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دی، میرا دین غریبوں سے ہی شروع ہوا ہے اور غریبوں پر ہی ختم ہوگا. یہ مالدار لوگ جیسے مال جمع کرتے ہیں ہمارے سامنے ہی ہے. آج کے اس مہنگائی کے دور میں ایک مزدور آدمی، تنخواہ دار آدمی اپنا مکان نہیں خرید سکتا، نہیں بنا سکتا. مکان اور کوٹھی اور بنگلے انہی لوگوں کے پاس ہے، عموماً، سب کے لیے نہیں، عموماً انہی لوگوں کے پاس ہے جو نجائز مال جمع کرتے، اکٹھا کرتے، دوسروں کا حق کھاتے ہیں. تو بہرحال اللہ رب العالمین نے غریبوں کو وہ مقام اور درجہ عطا فرما دیا ہے کہ وہ غربت کی وجہ سے یہ نہ سمجھے کہ ہم جنت میں نہیں جائیں گے، بلکہ اللہ ان کو 500 سال پہلے جنت میں بھیج دے گا. اور اللہ اعلان کرے گا، ایک تو تم جنت میں چلے جاؤ، اور لا خوف علیکم، یہ دل سے ڈر نکال دو کہ اب آپ کو جہنم سے نکالا جائے گا، کوئی ڈر نہیں. جو آپ کو انعامات سے نوازا جائے گا ان میں سے ایک انعام بھی تم سے کم نہیں کیا جائے گا، بلکہ جو انعام کا وعدہ تم سے کر لیا گیا ہے وہ تمہیں مل کر رہے گا. وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ، کسی بھی قسم کا غم نہیں دینا. اب یہ جنت نہ ڈرنے کی جگہ ہے اور نہ غم حاصل کرنے کی جگہ ہے، بلکہ خوشی کی جگہ. جس کے لیے جنت کا اعلان ہو گیا وہ خوش ہے اور ہمیشہ ہی خوش رہے گا. اس کے چہرے پر تازگی ہوگی، خوشی کی، اور مبارکباد ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی انہی لوگوں کو عمل فرمانے جن کے لیے اللہ نے انعامات کا وعدہ کر رکھا ہے. اللہ ہماری جتنی بھی برائیاں ہیں ان کو سب کو نیکیوں میں تبدیل فرمانے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ